ہمارے ایک بھائی ہیں راجہ تنویر، شاید ان کو تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ بالکل ڈڈیال بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا خود مختار۔ ڈڈیال میں جھنڈا کیس ہوا تھا، ایک پاکستان کا جھنڈا تھا، انہوں نے بڑے ادب سے اتارا تھا، کیونکہ کسی بھی ملک کا جھنڈا وہ ہر ایک بندے کے لیے قابل احترام ہے۔ انہوں نے اتارا تھا، ان پہ الٹا کیس بنوایا گیا اور وہ کافی عرصہ وہ جیل بھی تھے، وہ رہا ہو گئے تھے۔ اب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کوٹلی میں، چوک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، لیکن جو ہے ضلعی انتظامیہ اور ایجنسیز کے وہاں پر ان کو گرفتار کر کے جو لے گئے، وہ بھی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور نصاص صاحب سے گزارش کروں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسیاں تو کھول دو، یہ تو کب اتار دو، یہ رسیاں تو کھول دو، یہ تو کب اتار دو، ہم آدمی نہیں ہیں کیا، ہمیں بھی اختیار دو، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں، ہمارے اپنے جشن ہو، ہم اپنی ہا ہو کریں، ہمارے روز و شب رہین اس نے غیر کس لیے، تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے۔ اور یوں تو دنیا کے سب پرچم ترانے محترم، جو ہمیں جھٹلائیں وہ پرچم وہ ترانے مسترد، اور تمہارے حق میں جو کوئی بھی دلیل ہے فضول ہے، تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے، زمین مالکوں کی ہے مسلمہ اصول ہے۔ انتہائی قابل احترام جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے مرکزی کنویننگ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری راجہ دانش صاحب، بالکل اسٹوڈنٹ یونین مست اسٹوڈنٹس، آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس کیمپ کو آپ نے وزٹ کیا اور آج کے احتجاج میں آپ نے شمولیت اختیار کی۔ دانش صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو کیمپ کا اصل بنیادی مقصد کیا تھا، اور آج چونکہ پورے آزاد کشمیر میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی مثال کے اوپر گلگت بلتستان عبوری صوبہ نامنظور کے حوالے سے یوم احتجاج منایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر جو ریاست جموں کشمیر ہے، یہ 84,471 مربع میل پر پھیلی ریاست، جس کے اندر گلگت بلتستان، وادی، جموں، لداخ اور یہ آزاد کشمیر آتا ہے۔ اس پر اس وقت دو ملکوں نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 5 اگست سے شروع کروں گا کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے اپنے آئین کے اندر ترمیم کر کے ان آرٹیکلز کو ختم کر کے ریاست جموں کشمیر کے بڑے حصے کو، جس پر وہ آلریڈی قابض تھا، اس کو اپنا حصہ بنا لیا، اپنی یونین ٹیریٹریز میں شامل کر لیا، اور وہاں اب اس کا پروگرام یہ ہے کہ وہ گورنر اور چیف منسٹر جو ہے وہ وہاں تعینات کرے گا۔ تو اسی طرح آج اس طرف سے اس سائڈ پر جو ہمارا قابض ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہے یا پاکستانی گلگت بلتستان ہے، ٹھیک اسی طرح پاکستان اپنے آئین میں آرٹیکل 1 کے اندر اور آرٹیکل 257 کے اندر ترمیم کرنے جا رہا ہے۔ اب آرٹیکل 1 کے اندر واضح لکھا ہے، یہاں ہمارے جو طالب علم دوست ہوں گے جو لا بھی کر رہے ہوں گے، کہ آرٹیکل 1 جو ہے اس کے اندر پاکستان کا حدود اربع ہے کہ پاکستان کے کون کون سے علاقے شامل ہیں، اس میں پنجاب ہے، اس میں سندھ ہے، اس میں کے پی کی اور بلوچستان ہے۔ تو وہ اس کو اس طرح شامل کر رہے ہیں سینٹ کے اندر ایک بل کی شکل میں، گلگت بلتستان کو اپنا عبوری صوبہ بنا رہے ہیں۔ تو ہم جہاں موقع پر جو احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ وہاں کے لوگوں کا سب سے پہلا حق ہے، جو ملکیت ہے، جو حق حکمرانی ہے وہاں کے لوگوں کا ہے۔ یہ صوبہ جو ہے یہ کوئی نئی پہلی ٹرمینالوجی نہیں ہے، پچھلے 74 سال سے وہاں اسی طرح کے جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے، ایجنسی نظام کے ذریعے، اور اب بھائی یہاں پر جو ہے اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ بات یاد رکھیں، جو بھی قابض ہوتا ہے، انگریز جب یہاں آیا تو اس نے اپنا قانون نافذ کیا، وہ بھی قابض ہی تھا، اس کا بھی قبضہ تھا۔ آج اگر ہندوستان اپنے علاقوں کو، اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو ریاست کے اندر لے کے آ رہا ہے تو وہ بھی قابض رہے گا، اور اگر پاکستان ان علاقوں کو، اس آزاد کشمیر کو اپنے علاقوں میں شامل کرے گا یا گلگت کو شامل کرے گا تو وہ قبضہ ہی رہے گا۔ ہمیں جو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مادر وطن جو 84,471 مربع میل ہے، اس میں جو 2 کروڑ سے زائد جو لوگ بستے ہیں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ہم جدوجہد کریں۔ گلگت کو صوبہ بنا لیں گے، یہ ان کے اختیار میں ہے،
یہاں کی جو قیادت ہے ہماری نام نہاد آزاد کشمیر کی، ابھی گزشتہ دنوں آپ میں سے چند دوستوں نے یا سب نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے صدر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جب ان سے سوال کیا صحافی نے کہ جناب یہ تو اس طرح کا پروگرام بن رہا ہے کہ جو یہ لائن آف کنٹرول ہے، نام نہاد لائن آف کنٹرول، ہماری نظر میں یہ سیز فائر لائن ہے، تقسیم کی لائن ہے، جس میں ریاست کے سینے پر جو ہے وہ جبری ایک خونی لکیر ہے یہ، تو اس کے حوالے سے سنا ہے کہ اس کو مستقل انٹرنیشنل بارڈر بنایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ بالکل اس طرح کی باتیں موجود ہیں، یہ آن کارڈز ہے، تو ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، مومنٹم بنا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی جو قیادت ہے، اور ایون گلگت بلتستان کی ایک لطیفہ ہے کہ جب یہ سینٹ کے اندر گزشتہ دنوں بل پیش ہوا تو وہاں کے جو قابض کے جو سہولت کار اسمبلی کے جو منسٹرز تھے یا وزراء تھے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب تو احتجاج کیا تھا کہ جناب والا ہم نے یہ کام کرنا تھا تو آپ نے یہ کام کیوں کر دیا، یعنی کہ ہم سجدہ ریز ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے نا ہمیں سجدہ ریز ہونے سے نہیں روک سکتے، ہم خود جو ہے نا وہ اپنا سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو قومیں دوسروں کے ایما پر یا دوسروں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ملکی اعلیٰ کاروں کے جو سہولت کار بنتے ہیں، آپ نے سامنے دیکھا افغانستان کا صدر جب وہاں کے لوگوں نے اقتدار حاصل کیا جس کی وہ لیجیٹیمیٹ جنگ لڑ رہے تھے، اس جنگ پر اختلاف ہو سکتا ہے، طالبان کی حکمت عملی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن افغانستان افغانیوں کا ہے۔ امریکہ اور اس نیٹو فورسز جو تھی وہ وہاں غیر قانونی طور پر قابض تھی، تو جب وہ وہاں سے آئے تو امریکہ کا سہولت کار آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں سے تم دبا کے بھاگ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ جو یہاں کے سہولت کار ہیں یہ بھی بھاگیں گے یہاں سے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہماری ہم پڑھی لکھی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ اس ریاست کی جو حق ملکیت ہے اس کو کلیم کریں۔ یہ ہماری زمین ہے، ہمارے لوگوں نے لاکھوں قربانیاں دی اس تحریک کے لیے، آج وہ جو قربانیاں ہیں وہ جو ہے وہ ضائع کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ یاد رکھیں قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ یہ جو ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے، ہم یہ یہاں سے کھڑے ہو کے پریس کے نمائندگان کے ذریعے یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور یہ ایک بات باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر سے آپ کو ایک دن نکلنا پڑے گا، آپ آج نکلیں، آپ 5-10 سال بعد نکلیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کو جموں کشمیر چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے میں نے ابتدائی میں یہ بات کی کہ دنیا کا جو مسلمہ اصول یہی ہے کہ جو زمین ہے وہ مالکوں کی ہوتی ہے، جو زمین کے جو وارث ہیں، جو اس دھرتی کے اندر رہ رہے ہیں، اس یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی زمین کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑت پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کیمپ لگانے کا جو میں مقصد 1 منٹ اور لوں گا آپ کا، یہ کیمپ لگانے کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ طلباء کے اندر جو ہے ایک شعوری بیداری ہے لٹریچر کے ذریعے اور ممبرشپ کے ذریعے ان کو اس مسئلہ کشمیر کے ساتھ اپنے حقوق کی آگاہی دی جائے۔ آج اس یونیورسٹی کے اندر آپ جب ایڈمیشن لیتے ہیں، ایک بھاری بھرکم فیسوں کا جو ہے آپ یہاں پے کرتے ہیں، آپ سب نے جب فیس جمع کروائی ہوگی تو ایک چلان ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے خانے بنے ہوتے ہیں اور ان خانوں میں بہت ساری مد کے اندر آپ فیسیں جمع کرواتے ہیں کہ جناب یہ ٹیوشن فیس ہے، یہ ہاسٹل کی فیس ہے، یہ میس کی فیس ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ دیگر سہولیات ہیں، بس ہے، انٹرنیٹ ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھ پر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے دینے کے بعد کیا اس مست یونیورسٹی سے آپ کو وہ ساری فیسلٹی جو آپ کا رائٹ ہے، جو آپ پیسے دے کے جو ہے وہ یہاں پڑھیں، اصولی طور پر جو تعلیم ہے، جو روزگار ہے، جو صحت ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے اندر جو آج قومیں ترقی یافتہ ہیں، آپ ان کی مثال لے لیں، آپ برطانیہ کی مثال لیں، آپ امریکہ کی مثال لیں، آپ یورپ کے کچھ ملک کی مثال اٹھا کے لے سکتے ہیں، رشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں تعلیم، جو ابتدائی تعلیم ہے، جو بنیادی صحت کی ضرورت ہے، یا جو آپ کو شیلٹر کا معاملہ ہے، وہ ریاست جو ہے وہ آپ کو پابند ہے دینے کی۔ وہ ووٹ اسی نام پر لیتے ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے یہ سڑک ہے، آپ اس پر سفر نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے پیچھے منگلا ڈیم اتنا بڑا آپ کا ذخیرہ ہے پانی کا، یہاں سے میرپور کے لوگ پانی نہیں پی سکتے۔ یہاں آئے روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ اب بھی شروع ہو رہی ہے، کبھی مینٹیننس کے نام پر۔ اور یہ پاکستان وابڈا کی اپنی رپورٹ ہے جس میں وہ خود بتاتا ہے کہ منگلا ڈیم سے سالانہ تقریباً 23 ارب روپیہ وہ پرافٹ کی بات کر صرف کما رہے ہیں۔ تو یہ جو سارے وسائل ہیں
کہ اس پوری خطے کے اندر جو پانی کا وسیلہ ہے، جو یہ ہمارے جنگلات ہیں، ہماری معدنیات ہیں، آج گلگت کو صوبہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وہ قبضہ اپنا مستحکم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سرزمین کے وسائل کو لوٹا جائے، وہاں کے جو معدنیات ہیں ان کو جو ہے وہ ٹھیکوں پر دیا جائے۔ پاکستانی فوج کے جو سابق جرنیل ہیں وہ گلگت کی سڑکوں پر ان غریب لوگوں کی زمینوں پر دندناتے پھر رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی زمینوں سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا گیا 2019 میں، لیکن اس ریاست کا اسٹیٹ سبجیکٹ رول گلگت کے اندر حکومت پاکستان کی طرف سے 1956 سے جو ہے وہ معطل شدہ ہے۔ تو یہ زمینوں پر جو قبضے کر رہے ہیں، ہمارا ایک واحد ٹوک مطالبہ ہے آج کے اس پلیٹ فارم سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور صوبہ لبریشن فرنٹ کہ فی الفور اقوام عالم ریاست جموں کشمیر سے غیر ملکی افواج کا انخلاء یقینی بنائے، ریاست کی وحدت کو قائم کیا جائے، اور یہ ریاست جو پورے 2 کروڑ سے زائد آبادی پر نفوذ پر مشتمل ہے، ان کی زمین ان کے حوالے کیا جائے۔ آخر میں ان الفاظ کے ساتھ کہ پیاسی خوش دردی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہمیں کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا، ہم نے تاریخ گلیوں میں ہم نے سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لانا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔